صحابہ کے درمیان جب ایسے ایسے جملے بولیں گے تو صحابہ کا دل پھٹ جائے گا اور وہ کہیں گے. اور واقعی جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ جب حضور کا وصال ہوا اس وقت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے. جب ابو بکر صدیق کو علم ہوا تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کی کیفیت جب بہت خراب سی ہو چکی تھی، چونکہ حضور کے وصال کی خبر سن کر کے صحابہ کے ہوش اڑ چکے تھے، ذہنی اعتبار سے ذہن کھو چکے تھے، اور جو صدمہ دل پر تھا حضور کے وصال کا وہ صحابہ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. اور اس موقع پر منافقین صحابہ کے درمیان انگلی کر رہے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا یہ حال تھا آپ کا کہ آپ نے ننگی تلوار کر لی اور تلوار کو اٹھا لیا، میان سے نکال لیا اور کہا جس نے بھی کہا میرے حضور کا وصل ہو گیا اس کی گردن مار دیں گے. حضور سکتے میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنی حالت میں آ جائیں گے. ابھی حضور بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اپنی حالت میں آ جائیں گے. صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے. کیوں کہ سب کچھ حضور ہی کی وجہ سے چھوڑا تھا. شہر مکہ کتنا بابرکت شہر ہے جس میں اللہ کا مقدس گھر ہے، اس کو چھوڑا تو کس کے لیے چھوڑا؟ حضور کے لیے تو چھوڑا. صحابہ نے اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، خود مکہ سے مدینہ طیبہ رہنے کے لیے آئے حضور ہی کی محبت میں. اب جب حضور نہیں تو اب حضور کے بغیر زندگی پھیکی پھیکی سی لگتی ہے. اب حضور نہیں تو یہ زندگی رہ کر کیا کریں گے؟ حضرت بلال نے تو اپنا سامان باندھ لیا. ایک اور صحابی رسول کو جب اس کا علم ہوا تو کہا یا اللہ ان آنکھوں کا کیا ہوگا جب حضور ہی کا دیدار نہیں رہا. تو صحابہ کی کیفیت بہت ہی خراب ہو چکی تھی. ایسے موقع پر اگر کسی نے امت کو سنبھالا، یہ جو باغ یہ چمن جو تھا جو اجڑ گیا تھا اور منافقین جو اجاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر کسی نے سنبھالا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے. اللہ اکبر. آپ نے ہی سنبھالا. آپ نے صحابہ کے درمیان جب یہ کیفیت دیکھی کہ زندگی ان کو پھیکی لگ رہی ہے، بیکار لگ رہی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے میرے دوستو یہ تو بتاؤ تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو سب نے برجستہ کہا رسول اللہ کی نہیں، ہم کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو آپ نے کہا جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا اب رسول تو انتقال فرما چکے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا اللہ تو زندہ، اسے کبھی موت نہیں آتی. وہ تو حی ہے، وہ تو قیوم ہے، قیوم ہے، وہ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی. پھر آپ نے کہا اے صحابہ یہ بتاؤ، اے میرے دوستو یہ بتاؤ کیا ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھے؟ کہا جی تھے. کہ اللہ کے رسول سے پہلے اور انبیاء علیہ السلام نہیں آئے؟ تو صحابہ نے کہا جی آئے. تو کیا ان کا انتقال نہیں ہوا؟ جی ان کا انتقال ہوا. کیا انہیں شہید نہیں کیا گیا؟ کہا انہیں شہید بھی کیا گیا. تو کہا یہ بتاؤ جب وہ صحابہ وہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد ان کے ماننے والے کیا پھر گئے جو تم آج اسلام سے پھرنے کی بات کرتے ہو؟ حضور نے ساری زندگی اس اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لگا دی. اب حضور کا وصال ہو چکا بظاہر، کیا اس مشن کو تم چھوڑ دو گے؟ جس مشن کو حضور نے اس کے سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اپنا شہر پاک مکہ مکرمہ جیسے بابرکت شہر کو چھوڑ دیا اور اتنی مشقتیں اٹھائیں، طائف کی بازاروں میں حضور کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں. اللہ اکبر. وہ طائف کی بازاروں میں ان لوگوں نے گنڈوں کو لگا رکھا. کیا کرتے تھے؟ حضور کو پتھر مارتے تھے. اس قدر پتھر مارے حضور کو کہ حضور کی جوتی مبارک خون میں آلود ہو گئی، خون میں لت پت ہو گئی. اور حضور درد کی بے چینی کی وجہ سے جب بیٹھ جاتے تو دو شخص آتے، آپ کو مٹھوں سے اٹھاتے اور آپ کے پھر پتھر مارتے. جب درد کی بے چینی کی وجہ سے ایک پیر اٹھاتے تو وہ دوسرے پیر پر مارتے. یہ سب کس لیے تھا؟ اس اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تھا. تو اب جب صحابہ سے یہ بات کہی آپ اسی پرچم کو آپ گرنے دیں گے
تو پھر سارے صحابہ کے دل میں جو درد اور بے چینی تھی وہ دور ہو گئی، وہ کیفیت، وہ اضطراب کی حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اور سب نے ایک